اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق اللہ العظیم۔ سورہ رحمان، رحمان کے معنی ہے بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا۔ پورے قرآن کے اندر انگلش بولا اردو اچھا، پورے قرآن کے اندر کوئی سورت ایسی نہیں ہے کہ جس سورت کو اللہ کے نام سے شروع کیا گیا، صرف یہی ایک سورت ہے کہ جس میں الرحمن سے اس کو شروع کیا گیا۔ جہاں تک فضائل، تو میں نے تفسیر کی کتابوں میں تلاش کیا تو گوگل میں بھی کچھ چیزیں مل جاتی، اس میں بھی تلاش کیا، لیکن کوئی ایسی مستقل فضیلت سورہ رحمان کی نہیں ملی۔ لیکن ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو نقل کیا ہے بیہقی نے، امام بیہقی نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ سورۃ الرحمن۔ ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے اور قرآن کی دلہن سورۃ الرحمن ہے۔ دلہن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ ڈیکوریشن ہوتا ہے، سجانا ہوتا ہے، چمک دمک ہوتی ہے اور کشش ہوتی ہے، کھنچاؤ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سورۃ الرحمن کو عروس القرآن کہا، اس لیے کہ اس قرآن کو ایک تو الرحمن سے شروع کیا، جو رحمت کے معنی ہے اس آدمی کو کھینچتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی جو آیتیں ہیں اس میں 31 ٹائم ایک ہی جملے کو ریپیٹ کیا گیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اس کے اندر جو آیتیں ہیں آدمی جب پڑھتا ہے تو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے اور آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اللہ تعالیٰ نعمت بتاتے ہیں، پھر کہتا ہے تم کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کتنا دیا ہے میں نے تم لوگوں کو۔ تو یہ تو سورہ رحمان کی بات ہوئی۔ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو مکی کہا ہے اور اکثر لوگ مدنی کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے مکی کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس بطور دلیل کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے سامنے تشریف لائے اور آپ نے ان کے سامنے سورہ رحمان اول سے لے کر آخر تک پڑھی۔ معلوم کہ اس سورت کا نام سورہ رحمان، حضور کے زمانے کے اندر بھی یہی نام تھا اس کا، سورۃ الرحمان۔ تو صحابہ کرام سورت سن کے خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ، میں نے اس سورت کو لیلۃ الجن کو جناتوں کے سامنے پڑھا تھا، اس سورت کو، سورہ رحمان کو۔ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، وہ تم سے اچھا جواب دینے والے نکلے۔ جناتوں نے اس سورت کو سن کے جو رپلائی دیا وہ تم سے اچھا تھا، تم تو چپ رہے۔
انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضور فرماتے کہ کنت کلما اتیت علی قولہ فبأی آلاء ربکما تکذبان قالوا لا شیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد. کہا جب بھی میں یہ آیت کے اوپر آتا تھا فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو جنات کیا جواب دیتے تھے؟ لا شیء من نعمتک، یہ ہمارے رب تیری کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس کو ہم جھٹلا سکیں، فلک الحمد، تعریف تیرے ہی لیے ہے. یہاں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جناتوں کے سامنے حضور نے پڑھا ہے. اور لیلۃ الجن کہاں ہوئی تھی؟ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے تشریف لے گئے، دعوت دینے کے لیے، تو اس کے لیے آپ نے ان کے سامنے یہ پڑھا. تو وہ لوگ حضرات کہتے کہ مکی ہے. لیکن ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے جو یہاں ایسے آدمی تھوڑا سوچے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز پڑھی جائے تو اس کا فیلنگ معلوم ہونا چاہیے، اور جو بولنے والا ہوتا ہے اس کا احساس ہوتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یار بالکل بے حس لوگ ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس، آپ نے فرمایا کہ یار تم سے تو اچھا جواب ان لوگوں نے دیا تھا. سمجھ رہے بات کو؟ تو ایک بات تو آپ کو یاد رکھیں کہ جب فبأی آلاء ربکما تکذبان، آپ کو عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں، اتنا تو ضرور کہہ سکتے کہ یا اللہ کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جس کو ہم جھٹلا سکیں، ساری تعریف تو تیرے ہی لیے ہے. کوئی نعمت ہمارے کمال پہ نہیں ملی ہے، بات یاد رکھ لو. ہمارا کمال کیا ہے؟ ہم ہیں کیا کہ ہم کسی نعمت کے بارے میں کہہ دیں کہ ہم اس کے لائق ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ شکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہم کو دی. اور اس سورت کے نازل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بعض علماء نے لکھی کہ مکہ والے یا اس زمانے کے لوگ رحمان کو نہیں جانتے تھے کہ رحمان کون ہے. دیکھو اللہ کو جانتے تھے، یہ کرسچن لوگ الہ بولتے ہیں، الہ بولتے ہیں، ان کی کتابوں میں الہ کا لفظ ہے، اور اسی الہ سے اللہ کا لفظ ہے. اب اللہ کا جو لفظ ہے وہ اللہ کا نام ہے، ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. وہ لوگ رحمان کو نہیں جانتے تھے. قرآن نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. ارے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اللہ تعالیٰ کے تو بہت اچھے اچھے نام ہیں. اور قرآن کی ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. سجدہ کر لینا، یہ آیت سجدے کی ہے، 19ویں پارے میں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کے سامنے، تو کیا رحمان کیا ہے کہ جس کا تم حکم دے کے اس کو ہم سجدہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا. سمجھے بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رحمان کون ہے. اب اس سورت سے پہلے جو سورت گزری ہے یہاں 27ویں پارے میں، اس سورت کا نام سورہ قمر ہے. اب اس کا کنیکشن کیا ہے؟ دونوں میں کنیکشن بہت گہرا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے. یہ حضور کا کیا تھا؟ معجزہ تھا. چاند کے ٹکڑے جو ہوئے وہ کیا تھا؟ حضور کا معجزہ تھا. تو اس سورت کی پہلی آیت میں حضور کا معجزہ بیان کیا. اس سورت کی پہلی آیت میں حضور کا دوسرا معجزہ علم القرآن، قرآن سکھایا. اور قرآن حضور کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، بلکہ جنت میں بھی سنایا جائے گا انشاءاللہ. تو وہ کنیکشن دونوں میں. سمجھ رہے بات کو؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اوپر جو سورت گزری ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتوں کو ریپیٹ کے ساتھ بیان کیا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا ڈرانا کیسا رہا، میرا عذاب کیسا رہا.
اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قوم نوح کا ذکر کر کے، قوم ہود کا ذکر کر کے، قوم سمود کا ذکر کر کے، قوم لوط کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا ڈرانا، میرا عذاب کیسا رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت بھی بتائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ہے کوئی سیکھنے والا؟ اس لیے کوئی یہ کہے کہ یا نہیں اب ایج زیادہ ہو گئی، یہ زندہ اس کی مثال ہے۔ 50 کے بعد بھی انہوں نے کب کتنی عمر میں سیکھا؟ 57 میں سیکھا انہوں نے، اور آج روزانہ 2 سپارے ماشاء اللہ ان کو بہت تک ایسی توفیق دے۔ ہاں بڑی بات ہے، قرآن کے ساتھ کسی کا شغف ہونا بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ خیر، تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، عمل کے لیے۔ کوئی چاہیے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاوے کسے راہ روے منزل ہی نہیں، ہم تو دینے کے لیے تیار ہے، کوئی مانگنے والا نہیں۔ راستہ کس کو دکھائیں گے جب راستہ چلنے والا کوئی مل ہی نہیں رہا ہے، جو چاہتا ہو کہ بھائی ہمیں راستہ دکھا دو، تو راستہ کس کو دکھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر آدمی اس عمر میں حافظ بننے کی نیت کر کے روزانہ ایک ایک آیت یاد کرے، اگر مر گیا انشاءاللہ حافظوں میں اٹھایا جائے گا، کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تو ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کے ساتھ بیان کیا، اور یہاں پہ 31 ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، ہندو لوگوں کے گرنتھ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک بعد میں ایک نبی آئیں گے، ان کے اوپر ایسی کتاب آئے گی جس میں ایک ورڈ 31 ٹائم آئے گا، فَبِأَيِّ آلَاء۔ اچھا ایک اور بات، ہم دنیا میں اگر کوئی اسپیچ دیتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں تو بار بار کوئی جملہ بولتے ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو ہے بولنے کی عادت ہوتی ہے، ارے کتنا جو ہے بولے گا یار، تو کہتے ہیں تھک گئے سن کے۔ لیکن قرآن کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا کا زبان سن کے اور مزہ آتا ہے کہ اور پڑھیے، ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے، کبھی آدمی کا دل نہیں بھرتا ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شروع کیا ہے الرحمن سے۔ الرحمن ایک بعض لوگوں نے ایک آیت قرار دیا ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے، وہ قول ضعیف ہے، الرحمن علم القرآن، یہ پوری آیت ہے۔ لیکن اگر الرحمن پہ رکو گے کوئی بات نہیں، کوئی معاملہ نہیں، یہ ایک آیت مکمل یہاں ہوئی۔ لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ تم اس کلمے کو کس طرح کہتے ہو، ما ان غیر آسن، یاسین یا آسن، 26ویں سپارے کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی یہ بیان کی ہے کہ جنت میں کیا ہوگا، نہریں ہوگی، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایسی دودھ کی نہر کے جس کا مزہ بگڑے گا نہیں، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، صاف ستھری شہد کی نہر ہوگی، یہ قرآن میں 26ویں سپارے میں۔ وہاں یہ ہے وَأَنْهَارٌ مِّن مَاءٍ غَيْرِ آسِن، ایسے پانی کی جو سڑے گا نہیں۔ تو یاسین ہے کہ آسین ہے یہ پوچھ رہا تھا وہ آدمی، تو فرمایا کہ کل القرآن قد قرأت، پورا قرآن پڑھ لیا تم نے؟ یہ پوچھا، کہا کہ میں روزہ ایک رکعت کے اندر پوری مفصل پڑھ لیتا ہوں۔ تو کہا احزن کحز الشعر، کہا کہ شاعری کی طرح پھٹافٹ پڑھتا ہے، لا ابالہ، تیرا باپ نہ ہو، اس طرح کے عربی میں کہاوتیں بولتے تھے اس طرح۔ تو کہا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دو صورتوں کو ملا کر پڑھتے تھے اس کو میں جانتا ہوں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ الرحمن کے اوپر جیسے وہ رکتے تھے۔ خیر اتنی روایت تھی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو رحمان کا لفظ پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ رحمان کون ہوتا ہے، کس کے لیے رحمان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آج تو ہم بھی ارے گہرے نٹھے او رحمان بلاتے ہیں، نام اس کا عبد الرحمن ہے یا خلیل الرحمن ہے، او رحمان، جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں۔ کسی کو اللہ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، ایسے کسی کو رحمان بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ ہاں،
رحمان بھی بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا نام ہے کہ ہے تو صفت لیکن وہ نام ہی بن گیا. کبھی کبھی آدمی کا نام تو بچپن میں کچھ اور رکھا جاتا ہے لیکن اس کی صفت کی وجہ سے اس کا نام بن جاتا ہے. جیسے عمر فاروق، الفاروق ان کا نام نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بولتے ہم لوگ. صدیق اکبر رضی اللہ، صدیق نام تھوڑی ہے، وہ تو کوالٹی ہے صدیق. موسیٰ کاظم، اسی طرح سے علی مرتضی، یہ سارے جو نام ہیں، موسیٰ رضا، یہ رضا کا نام، یہ سارے نام تو صفات ہے، کوالٹی ہے، لیکن وہ اتنے فیمس ہو گئے کہ وہ نام بن گئے. تو رحمان اللہ کی صفت، لیکن ایسی صفت ہو گئی کہ نام بن گئے. اس لیے یا رحمان کہہ سکتے، یا رحمان، جیسے یا اللہ کہہ سکتے ایسے یا رحمان. تو اللہ بھی اللہ کا نام ہے اور رحمان بھی. رحمان کسی کا نام نہیں رکھ سکتے. کیوں نہیں؟ میں بتاتا ہوں آگے. اگر کسی نے رکھا ہے تو وہ جاہل ہے. مسیلمہ کذاب جو تھا یمامہ کا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو رحمان یمامہ کہتے تھے. تو ظاہری بات ہے کہ بھئی غیر اللہ کو بھی لوگ خدا کہہ دیتے ہیں تو وہ خدا تو نہیں ہو جاتے، وہ تو ان کی جہالت ہے. اب رحمان کیوں نہیں کہہ سکتے کسی اور کو؟ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دو قسم کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دو قسم کی ہیں. ایک رحمت سابقہ، ایک رحمت لاحقہ. سابقہ کے معنی جو پہلے ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور لاحقہ کے معنی جو بعد میں ہوئی ہے وہ. اور رحمان کا اندر دیکھو، رحمان کا جو لفظ ہے اس میں ورڈ زیادہ ہے رحیم کے مقابلے میں. را، ہا، یا، میم. رحیم میں چار الفابیٹ ہے، چار. رحمان میں 5 ہے، را، ہا، میم، الف اور نون. رحمان. اور یہ قاعدہ ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، یہ عربی کا قاعدہ ہے. جب الفابیٹ بڑھیں گے تو میننگ بھی بڑھیں گے. جیسے کہ سمع کے معنی سنا، لیکن استمع کے معنی دھیان سے سنا. استمع کے معنی دھیان سے سنا. نصر کے معنی مدد کی، استنصر کے معنی مدد مانگی. تو جب الفابیٹ بڑھیں گے، کلمے کے اندر کچھ اضافہ ہوگا تو میننگ میں بھی اضافہ ہوگا. تو رحمان کے حروف 5 ہے، رحیم کے 4 ہے. تو چونکہ رحیم، رحمان الدنیا، رحیم الآخرہ. رحمان الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا کا رحمان ہے. کیا مطلب؟ اس کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو بھی پیدا کیا، غیر مسلموں کو بھی پیدا کیا. تو دنیا کی رحمت اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہے. اور رحیم الآخرہ، آخرت میں اللہ کی رحمت کن کو ملے گی؟ ایمان والوں کو ملے گی، ایمان والوں کو، خاص طور پہ ایمان والوں کو. تو یہ رحمان الدنیا، رحیم الآخرہ. اچھا، اب وہ دیکھیں رحمت سابقہ، رحمت لاحقہ، یہ دو رحمت کی قسمیں ہیں. اگلی جو رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس رحمت کے ذریعے مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ اس کی رحمت، رحمان کی جو صفت ہے اس سے، وہ صفت لاحق سابقہ ہے. اور لاحقہ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزی دی، سمجھداری دی، اور جو کچھ بھی دیا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سابقہ، یعنی اگلی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے رحمان ہے، اور پچھلی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے وہ رحیم ہے. اور اگلی نعمتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ نے ہی کیا، اس لیے وہی رحمان، اور کوئی رحمان نہیں. لیکن بعد کی جو رحمتیں ہیں، بندے بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں تو بندے کو رحیم کہہ سکتے ہیں. سمجھ لیں؟ بہت سارے لوگ صرف اللہ کا یہ نام دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یار نہیں، یہ نہیں دیکھتے. میں نے آپ لوگوں کو شاید پہلے کہا تھا کہ ریکی میں جب میں تھا تو ایک عالمہ
ہمارے گھر آئی جو افریقہ میں پڑھی ہوئی تھی، تو ہمارے گھر والی سے پوچھ رہے کہ تم لوگ دلیم بناتے ہو؟ اب یہ حیران کہ دلیم ہے کیا، کیونکہ ہمیشہ کیا بولتے رہے ہم لوگ، حلیم بولتے رہے، حلیم۔ تو وہ پوچھ رہے کہ بھائی تم دلیم بناتے ہو؟ کہ یار نہیں، دلیم کیا ہوتا ہے؟ کہ دیکھو وہ تو حلیم نہیں بولنا چاہیے ہم لوگوں کو، لیکن اس کا نام بدل کے دلیم کا، کیوں؟ کہو تو اللہ کا نام ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بہت ہی آہ کرنے والے اور بردبار تھے۔ حلیم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے۔ رحیم کا لفظ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ رحیم کی صفت حضور کے لیے آئی ہے، لہذا کسی بندے کو آپ رحیم کہو، کہہ سکتے ہو، رحمان نہیں کہہ سکتے، غفار نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مغفرت کا کام صرف خدا کا ہے، سمجھ رہے؟ تو نام دیکھا جاتا ہے، میننگ دیکھا جاتا ہے کہ یہ خاص اللہ ہی کر سکتا ہے، تو کسی اور کو نہیں دے سکتے، سمجھے؟ تو بعد کے جو نیک لوگوں نے صفات پیدا کی اللہ تعالیٰ والی، کسی بھوکے کو کھلا دینا، اصل تو کھلانے کا کام اللہ کا ہے، لیکن اسباب کے درجے میں کوئی بندہ کسی کو کھلا دیتا ہے، کسی کو پانی پلا دیتا ہے، تو پھر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ نام اس کو رحیم کا دے سکتے، لیکن رحمان کا نہیں دے سکتے۔ رحمان کون ہے؟ جس کے لیے رحمت کاملہ ہے، مکمل رحمت جس کے پاس ہے۔ اس نے رزق کو دنیا میں عام رکھا، اس کے کتنا عام رکھا؟ ماننے والا بھی کھا رہا ہے، نہ ماننے والا بھی، خدا کو گالی دینے والا بھی کھا رہا ہے، خدا کو گالی دینے والے کو بھی اللہ تعالیٰ کھلا دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بالکل کھلا رکھا ہے۔ ادیم زمیں سفرے عام اوس، بری خان یغما چے دشمن چے دوست۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بوستان کے اندر یہ شعر کہا، ادیم زمین سفرے عام اوس، یہ زمین کا جو بستر ہے، یہ زمین جو بچھائی ہے، زمین کا جو چمڑا ہے، کہا یہ سارا دسترخوان ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک عام دسترخوان ہے، سفرے عام اوس، بری خان یغما چے دشمن چے دوست۔ اس دسترخوان پر دوست بھی برابر، دشمن بھی برابر، سب کو مل رہا ہے کھانا اللہ کی طرف سے۔ تو رحمان یہ ہے۔ اور اصل میں دیکھو رحم کا جو لفظ ہے نا، رحمت کا لفظ کس کو کہتے ہیں؟ دل کی نرمی کو۔ خدا کا دل ہے، اللہ کا جسم نہیں، کوئی جسم نہیں، تو اس سے مراد یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ انعام، اللہ کا انعام، اللہ تعالیٰ کا بھلائی کا ارادہ کرنا بندے کے ساتھ، یہ اس کی رحمت ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ رحمان کون ہے؟ هو العطوف علی العباد بالایجاد اولا، بندوں پر اللہ نے جو پہلے احسان کیا تھا وہ ان کو وجود دیا، زندگی بخشی، نمبر 1۔ وبالہدایت الی الایمان واسباب السعادت ثانیہ، اور دنیا کے اندر دوسرا احسان یہ کیا کہ اس نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور سعادت کے جو اسباب ہیں، نیک بختی کے اسباب ہیں، وہ یہ دوسرا نمبر آیا۔ والاسعاد بالآخرت ثالثا، آخرت کی تیاری کے لیے سب کچھ کرنے کی توفیق، یہ تیسرے نمبر پر۔ اور والانعام بالنظر الی وجہ الکریم رابعا، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جو اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، کہا وہ چوتھے نمبر پہ، کہا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ پورے قرآن میں اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے خاص انداز سے بیان کیا ہے۔ اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ چونکہ یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر مشتمل ہے، آخر تک آپ فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھیں گے، صرف آخر میں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہ آخری آیت ہے، باقی وہ تھوڑی فبأي آلاء ربكما آپ سنتے چلے جائیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو دنیاوی نعمتیں ہیں، اخروی نعمتیں ہیں، جسمانی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں ہیں، ان سب کو ایک خاص انداز میں بیان کیا ہے۔ اس لیے شروع میں یہ ساری نعمتیں اس کی رحمت کی بنیاد پر ملی، اس نے پہلے ہی کہا الرحمن، اور اس کے بعد فرمایا علم القرآن، قرآن سکھایا۔ ارے بعد میں آ رہے خلق الانسان، تو پہلے پیدا کیا یا پہلے قرآن سکھایا؟ آپ سوچئے کہ قرآن کی تعلیم
کتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے احسان سے پہلے قرآن کی تعلیم کو بدلا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں قرآن کی تعلیم کو؟ پڑھنے والا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور نے فرمایا تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن مجید ساری نعمتوں کے اندر ایک عجیب شان رکھتا ہے قرآن مجید، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے بیان کیا۔ دنیا کی جتنی سعادتیں ہیں آدمی کا لکی ہونے کے لیے اس کا مدار قرآن پہ ہے۔ نیکیوں کی توفیق ہونا، جنت کا ملنا، یہ ساری چیزیں قرآن پہ عمل کرو گے تو ملے گا نہیں، جب ملو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھو گے تو کیا ہوگا؟ ہم نے سنا نا بھی قرآن کا معجزہ، انڈیا کے اندر جو پلین کریش ہوا اور 300 کے جتنے لوگ جو ہو گئے گزر گئے، وہاں پہ قرآن تھا کسی کے پاس، تو قرآن اوپر سے تو کالا ہو گیا لیکن اندر پورا صاف ستھرا تھا، فرض کیسا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ خیر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے باعزت لوگ وہ ہیں جو قرآن کے حامل ہیں، یعنی قرآن کی قرات کو، قرآن کو پابندی سے پڑھ رہے ہیں، راتوں کو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ دن میں موقع لگ جاوے تو پڑھ لیں، لیکن اصلی بات یہ ہے کہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ کے، اگر یاد ہو تو تہجد میں آدمی پڑھے یا اس وقت قرآن کے سر لو لگاوے، اور نہیں سمجھ میں آئے پھر بھی کہ ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ دنیا کے لوگ کے کانسٹیٹیوشن کے لیے کتنی طوفان مچا رہے انڈیا کے اندر چینج کرنے کے لیے، یہ کریں، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے ہم لوگوں کے عمل کے لیے، ہدایت کے لیے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں جتنے بھی حقائق تھے اور جتنے دقائق تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھر دیے۔ یتیمے کے نا کردہ قرآن دروس، کتب خانے چند ملت بشوست۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایسا یتیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم ہے کہ نا کردہ قرآن، کہیں پڑھنا نہیں سیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی استاد نہیں ہے انسانوں میں سے آپ کا کوئی، کہ ایسا یتیم کہ جس نے پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ انہوں نے وہ کتاب پیش کی امت کے سامنے کہ جس سے ساری لائبریری کی بکیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی۔ خدا کی قسم ہم لوگ اپنے دین سے بہت ہی ناواقف ہیں۔ آپ لوگ اگر غور و فکر کرو گے تو ایک زمانے تک یہ انگریز بنگریز جتنے بھی ہے، کرسچن یا یہودی، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن اور ہمارے بڑے بڑے اس مسلمان سائنسدانوں نے جو کتابیں لکھی، ابو علی سینا اور ان لوگوں نے، اس کا ٹرانسلیشن کر کے یہ سب بھیک مانگی انہوں نے وہاں سے بنائے۔ اور یہ جو گلوبل نوبل پرائز جو کچھ ملے ہیں، اتنے جو کچھ جمع کر رکھے ہیں، مسلمانوں کے پاس صرف تین ہے اور کرسچنوں کے پاس 200 ہے، وہ کہاں سے آئے؟ یہ ہماری کتابوں کا چرایا ہوا ہے۔ لیکن کیا ہوا، ہم نے تو سیکھا ہی کچھ اور، ہم نے تو یہی سوچا کہ دنیا میں جو کچھ کرنا ہے یہی قرآن۔ دیکھو ابھی آپ لوگ چلو اتنے بھی غنیمت ہے، 10 آدمی بھی ماشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن مجید کے لیے آدمی جان دے دے کہ قرآن کیا ہم سے کہہ رہا ہے۔ خیر، قرآن اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے آثار میں سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا الرحمن علم القرآن، علم القرآن، قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ کس کو سکھایا؟ یہ تو بتایا ہی نہیں۔ بھائی سیکھے کوئی بھی، لیکن قرآن سیکھے، اس لیے سیکھنے والے کا نام نہیں بتایا کہ کون سیکھے گا، لیکن سیکھنا یہ ہے۔ اس لیے تو پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیا پڑھو؟ بعض مولویوں نے یہ کہا کہ کچھ بھی پڑھو لیکن اللہ کے نام سے پڑھو۔ یہ سب کچھ بھی پڑھو کہ یہی تو پڑھنے کا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی تو سکھایا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بعضوں نے یہ کہا کہ علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطہ جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا جبریل کے واسطے سے، اور حضور کے واسطے سے پوری امت کو سکھایا۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت میں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔
ان کی صفات بتلا دی کہ یہ کس کام کی ہے، یہ مسالے کے کام میں لگے گا، یا یہ سونگھنے کے کام لگے گا، یا کھانے کے کام لگے گا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو سکھا دی تھی کہ یہ ان کی فضیلت تھی. حضرت عطا فرماتے کہ اس امت کی اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت کی کہ علم القرآن، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں پیدائش کا ذکر بعد میں آ رہا ہے نا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی، اور صلاحیت کب؟ پہلے دے دی. پیدائش تو بعد میں ہماری ہوئی، لیکن قرآن پڑھنے کی استعداد اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پہلے عطا فرمائی. اس لیے کیا کہا؟ علم القرآن خلق الانسان. اچھا، قرآن کہا، فرقان نہیں کہا. جیسے قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ فرقان سے مراد قرآن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر قرآن کہا، اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کے لحاظ سے، اس کا جمع کے اعتبار سے اور ابتدا کے اعتبار سے، یہ قرآن جمع، قرآن کے معنی اصل میں قرأ کے معنی جمع کرنا. قرآن مجید نے ایک تو علوم بھی جمع کر رکھے، اس کے پاس اتنے علوم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے اندر ایک کشش ہے کہ آدمی کو اپنی طرف جمع کر لیتا ہے. اور فرقان کے اندر جدائی کا معنی ہے. تو اس معنی کر کے قرآن کو سکھانے کی جو صلاحیت ہے وہ موقوف نہیں ہے کہ انسان پیدا ہوگا تبھی یہ صلاحیت ملے گی. اس عالم میں انسان کو ظاہر ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کی صلاحیت پیدا کر دی بندوں کے اندر. اور اس کو جو بیان کرنا ہے، بیان کرنا وہ بعد میں ہوتا ہے. جب قرآن سیکھتے ہیں اس کے بعد بیان آتا ہے. اس لیے انسان کی پیدائش کے بعد بتایا خلق الانسان علمہ البیان. بیان کی باری بعد میں آتی ہے، اس لیے اس کو بعد میں لائے. اور تعلیم پہلے ہے تو اس کو انسان کے پیدا کرنے سے پہلے بتلا دیا. تو قرآن کس کو سکھایا؟ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کو سکھا دیا. اس کے بعد جب انسان کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو سکھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، انسانوں کو سکھایا. تو پھر یہ جو کچھ ترتیب قرآن مجید کی ہے وہ بالکل اسی ترتیب سے پھر معنی ہوگا. اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ علم القرآن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے سیکھنے کو آسان کیا. جیسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ آگے اس سورت سے پہلے گزرا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، تو علم القرآن کا بھی یہی معنی. اور ایک بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اس کی طرف اشارہ ہے. اور بعضوں نے یہ کہا کہ انسان کو سکھایا، علم القرآن الانسان. اور امام رازی کا یہ لکھنا ہے کہ سارے انسانوں کو سکھایا یہ کہہ دو تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ آگے انسان کی پیدائش کا تذکرہ آ ہی رہا ہے. یہاں ایک اور بات تفسیر حقی نے لکھی ہے کہ تعلیم یعنی سکھانا اور آسان کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی معلم کی طرف سے نہیں ہوتا، حافظ کی طرف سے نہیں ہوتا. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نبیوں کو الگ الگ چیز سکھائی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. اور ظاہری بات ہے کہ ایک ساتھ سارے نام سکھا دینا کوئی آسان کام ہے؟ بہت. ارے ایک ساتھ سارے نام سکھا دیے، اب ہر چیز کا خاصہ بھی بتایا کہ یہ کس کام آئے گا یا یہ کس کام آئے گا، ایک دم سے کیسے؟ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ داؤد علیہ السلام کو لوہے کی کاریگری، لوہا ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا، وہ جس طرح سے چاہتے تھے ایسے بنا دیتے تھے، زیرہ بناتے تھے وقت ڈیفینس کے لیے، لڑائی کے وقت. اسی طرح سے تلوار ہے، جو کچھ بھی ہے لوہا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے موم کر دیا. وَعَلَّمَ داؤد صنعۃ لبوس لَكُمْ، زرا کی صنعت داؤد علیہ السلام کو سکھائی. وَعَلَّمْنَاهُ صنعۃ لبوس لَكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام کو طب سکھائی. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، عیسیٰ علیہ السلام کسی بیمار کو ایسے ہاتھ رکھتے تھے
ٹھیک ہو جاتا تھا، نابینا کو ہاتھ لگاتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا۔ خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے، تو خضر علیہ السلام نے جو کچھ کام کیے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے، یہ تو الٹے کام ہو رہے ہیں، ایسا لگا تو کہا بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو اپنی طرف سے علم دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، علم القرآن، اور قرآن کی جو راز ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے جو راز ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ نبی جی ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور دیکھو ایک مسئلہ آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو، ایک زمانے کے اندر ایک فتنہ اٹھا تھا حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اس کو کہتے ہیں فتنہ خلق قرآن، از دا قرآن کریشن اور ناٹ، یہ ایک سوال تھا۔ اس زمانے کے علماء بادشاہ کے دباؤ میں آ کے یس کر دیا تھا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بہت مارا گیا، پیٹا گیا، بہت تکلیفیں کاٹی انہوں نے، لیکن ایک ہی بات کہا، نہیں قرآن کریشن نہیں ہے، اس لیے کہ کل نفس ذائق، ہر کریشن کو مرنا ہے، ختم ہونا ہے، قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے اللہ کی ذات ختم نہیں ہوگی اللہ کی صفت بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو صاحب فتح الرحمن نے لکھا ہے کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، کریشن نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 54 ٹائم ایک قرآن کو نازل کرنے اور اتارنے کی بات کی، ایک دفعہ بھی وہاں پہ پیدا کرنے کا ذکر نہیں آیا، خلقہ کا لفظ نہیں آیا کہ قرآن کو ہم نے پیدا کیا، نہیں، اتارا یہ کہا۔ اس کے مقابلے میں حضرت انسان کا 18 جگہ پہ جہاں تذکرہ آیا وہاں پہ خلقہ کا لفظ آیا، تو ہم مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو خلق الانسان وعلمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا۔ اب ما قبل سے اس کا کیا ربط ہے؟ اس کا تعلق ما قبل سے ہے کہ فرشتوں کو سکھایا، اور فرشتوں کو پہلے سکھایا تھا، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، پھر انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد خلق الانسان کا علمہ البیان، اس کو اچھی طرح سے بیان اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ تو مقربین جو فرشتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پہلے سکھایا، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، لیکن کیسے؟ تعلیم کے بعد اتارا۔ امام رازی نے اس جگہ کے اوپر لکھا ہے کہ دیکھو یہ قرآن کیسا ہے کہ یہ سورہ رحمان کی جو آیتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے اوپر کی باتیں بیان کی اور پھر زمین کی باتیں بتلائی، یعنی الویات کو پہلے بیان کیا، اس کے مقابلے میں سفلیات کو بیان کیا۔ علم القرآن، آسمان والوں کو سکھایا، خلق الانسان، زمین والوں کی بات آئی، نیچے والوں کی، اور الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کا تعلق اوپر سے، والنجم والشجر یسجدان، یہ نجم کی تفسیر میں بات آئے گی کہ نجم کی تفسیر میں علماء کے 2 قول ہیں، نجم شجر کے معنی تو درخت جس کا تنا ہوتا ہے، اور نجم کہتے ہیں بیل کو، بیل جانتے ہو جیسے کہ کدو کی ہوتی ہے، اسی طرح لوکی کی ہوتی ہے، جس کا تنا نہ ہو، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نجم سے مراد ستارہ، اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد یہاں بیل ہے جو زمین کے اوپر ایسے چلتی ہے، اس پہ اللہ پھل اگاتے ہیں، کیونکہ شجر درخت کو کہتے ہیں اس کے مغرب، تو یہ زمین کی چیزیں ہیں، سورج اور چاند آسمان کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان اوپر کی بات، والارض وضعها للانام، زمین کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیلنس رکھا ہے کہ پہلے آسمان کی بات پھر زمین کی بات۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے شروع میں یہ کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، وہاں پر پہلے انسان کو پیدا کرنے کا تذکرہ کیا اور پھر وہاں علم کی بات کی۔ سورہ رحمان میں پہلے علم کی بات کی، بعد میں پیدا کرنے کی بات کی، اس وجہ سے کہ سورہ علق کے اندر تعلیم میں کس چیز کی تعلیم ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے، اور سورہ رحمان کے اندر تذکرہ ہے قرآن کا۔ اب الانسان سے کون مراد ہے؟ خلق الانسان، انسان، کس انسان کو پیدا کیا؟ سارے انسانوں کو، بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعض کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو۔ تو
سارے انسانوں کو مراد لیں گے تو آدم علیہ السلام بھی آ جائیں گے، حضور بھی آ جائیں گے. خلق الانسان علمہ البیان. بیان سے کیا مراد؟ بیان جانتے ہو نا، میں نے لطیفہ سنا نا بیان کے اوپر. نارتھ شو کے اندر وہ یوسف بھائی کی ڈیری تھی، آپ جانتے ہیں یوسف بھائی ہمارے فجی کے، یوسف بھائی اور اچھا آدمی. تو ان کے یہاں ایوب سینڈیٹ کام کرتے تھے. تو ہمارے فجی میں بیان کل کو کہتے ہیں، بیان بیان تو بیان کہتے. اب وہ بیچارہ کام کر رہا تھا، کہا بیان کر دینا، بیان کر دینا. اب یہ سوچے کہ مجھے بیان کرنے کو کہہ رہے ہیں، یہ کام پہ لگے ہوئے ہیں. کہا بیان، کہ مجھے بیان نہیں آتا ہے. ارے کہا بیان یعنی کل، کل کہنا. تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ مجھے بیان کہہ رہے ہیں. خیر، تو بیان کہتے ہیں واضح کرنے کو، کھولنے کو کہتے ہیں بیان. چونکہ جو مولانا بھی بیان کرتے ہیں وہ ایک آیت کو لے کر اسی کو کھول کھول کے بتلاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں بیان. یہاں بیان سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ اس سے مراد بولنا. یہ انسان کی خصوصیت ہے، انسان کے سوا اور کوئی جانور بولتا نہیں ہے، بولتا اس طرح سے جیسے انسان بولتا ہے. دوسری ایک بات یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے. تو خلق الانسان میں اشارہ کیا انسان کی باڈی بنانے کا، علمہ البیان میں اشارہ کیا کہ اس کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے کہ وہ دوسروں سے ممتاز ہے. علمہ البیان. الشمس، اچھا بحر العلوم کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ خلق الانسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی تھی، 700,000 لینگویج. ہاں، 700,000 لغتاً. حضرت آدم علیہ السلام اتنی ساری زبانیں جانتے تھے. کتنے لمبے تھے؟ 60 ٹائم. اس کو 60 ٹائم لے جاؤ، 60 ٹائم. اب کتنے لمبے ہو؟ خیر، خلق الانسان علمہ البیان. اس کے بعد الشمس والقمر بحسبان. سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں، ان کا ایک چکر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بتلایا بھائی کیا ہے، کہ 354 دن 354 ڈیز کے اندر چاند کا سال پورا ہوتا ہے، اسلامی سال. اور 365 days and 1/4 day، اتنے سے سورج والا جو انگریزی سال ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سورج میں کتنی روشنی رکھی ہے، چاند میں کیا رکھا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.